मोहतरम सामईन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए निदाए दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके लिए तैयार हो गया। चुनाचे उन लोगों ने छुरी देकर खाल में सी दिया और किले के बाहर मैदान में डाल दिया। थोड़ी देर बाद परिंदा आया और मुझे उठाकर ले चला। खुदा जाने वो कितनी देर उड़ा। बहरहाल जब वो एक जगह उतरा तो मैं फौरन खाल चीरकर बाहर आ गया और शोर मचाने लगा। परिंदा डरकर उड़ गया। वहाँ से मैं सामने की जानिब चला तो सामने किला नजर आया। मैं बेखटके किले के अंदर चला गया। किले के अंदर से इतना हसीन और उम्दा मंजर था, मैंने आज तक ऐसी इमारत नहीं देखी थी। सजावट का ये आलम था कि यूं मालूम होता था कि गोया हफ्ते अकलीम का ज़रो जवाहर इसकी सनाई में खर्च किया गया है। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई शख्स नज़र न आया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो शानदार बारादरी नज़र आई। इसमें 40 औरतें बैठी थीं जिनका नज़ीर शायद चश्मे आलम ने देखा ही ना हो। मुझे देखकर वो खड़ी हो गईं और बहुत एजाज़ो इकराम से मुझे ले जाकर बिठाया और ख़ुद मेरे सामने दस्त बस्ता खड़ी रहीं। मैं ये आलम देखकर हैरान हो रहा था। इसके बाद वो सब मेरे करीब आकर बैठ गईं और मेरे हाल दरियाफ्त करती रहीं और बातों बातों में रात हो गई। शाम का दस्तरखान बिछा। दस्तरखान पर बेशुमार नेमतें मौजूद थीं। मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया। फिर नाच गाना होता रहा। आधी रात के करीब वो कहने लगीं कि अब आराम कीजिए और हम में से जिसको पसंद कीजिए वो आपके साथ चलेगी। मैं सोचने लगा कि मैं किसको मुंतखब करूं। एक से एक हसीन औरत थी। मुझे खामोश देखकर उनमें से एक आगे बढ़ी और कहने लगी, हम में हसद नहीं है, किसी को भी अपने साथ सुलाइए क्योंकि कल दूसरी की बारी होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मेरे साथ रवाना हो गई और बाकी दूसरे कमरों में चली गई। सुबह को मैं बेदार हुआ तो वो सब औरतें मेरे पास सलाम करने आईं। मैं उन मामलात को देखकर बड़ा हैरान था कि आखिर ये क्या इसरार है। बहरहाल दूसरा दिन भी ऐशो इशरत में बसर हुआ। शब को हस्बे मामूल एक दूसरी औरत मेरे पास होती। यूं ही जिंदगी गुजरती रही। मैं दुनिया और माफिया को बिल्कुल भूल गया। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। दूसरे साल का पहला दिन था। मैं सुबह बेदार हुआ तो बाहर से शोर और रोने की आवाज़ें आती हुई मालूम हुई। मैं बाहर आया तो वो सब औरतें रो रही थीं। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो कहने लगीं कि अब हम आपसे रुखसत हो रही हैं। मैंने पूछा क्यों? वो बोली कि हम सब मुख्तलिफ शहरों की शहजादियां हैं। तफरीह तबा के लिए 1 साल इस मकान में हमारा क़याम होता है और दूसरे साल के पहले दिन हम यहाँ से 40 रोज़ के लिए बाहर रहेंगे और इसके बाद फिर 1 साल के क़याम के लिए लौटेंगे। अब तक यहाँ से बहुत से लोग आए और साल भर रहे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी हिदायत के खिलाफ किया और नुकसान उठाया। खुदा जाने वो जिंदा हैं या मर गए, उनके मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं। अब हम यहाँ से आपकी कुंजियाँ आपको देते हैं और आराम व बेफिक्री के साथ रहिए। सारा किला घूमिए फिरिए, लेकिन इस कमरे को ना खोलिए, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये कहकर कुंजियां मेरे सपुर्द कीं
اور خود چلی گئیں۔ 39 دن تک میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا، لیکن ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ 40ویں روز مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے وہ کمرہ کھولا جس سے ممانعت تھی۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کی لپٹوں سے دماغ معطر ہو گیا۔ اندر جا کر دیکھا بہترین زر و جواہر سے کمرہ بھرا پڑا تھا، اور ہر چیز نادر و نایاب ہے، بہت کم کسی نظر سے گزری ہوگی۔ سامنے ایک مشکی گھوڑا کھڑا ہے، زین و ساز سے کسا ہوا ہے۔ میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، لیکن یہ سواری نئی قسم کی تھی۔ گھوڑا مجھے لے کر آسمان پر اڑنے لگا تو مجھے ہوا سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی یا بہت دیر میں جس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ گھوڑا ایک میدان میں اترا اور مجھے اپنی پیٹھ سے اتا کر اوجھل ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھ کے آگے بڑھا اور دیکھا سامنے کچھ آدمی ننگے بیٹھے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا کہ ان کا حال معلوم کروں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جھڑک دیا اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی اور پھرتا پھراتا ادھر آ نکلا۔ یہاں ان دنوں قلندروں سے ملاقات ہو گئی۔ زبیدہ نے یہ سن کر اس کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ پھر خلیفہ ہارون و جعفر اور مسرور کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ تم بھی اپنا قصہ بیان کرو۔ جعفر نے کہا کہ ہمارے حالات صرف وہی ہیں جو ہم نے مکان میں داخلے سے قبل بیان کیے تھے۔ زبیدہ نے زنگی غلاموں کو حکم دیا کہ سب کو باہر نکال دو۔ چنانچہ یہ سب لوگ باہر آ گئے۔ خلیفے کے اشارے پر جعفر ان قلندروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح کو جب خلیفہ ہارون رشید کا دربار آراستہ ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فلاں محلہ سے زبیدہ، صافی اور امینہ ماں اپنی کتیوں کے لائی جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ زبیدہ کی نظر خلیفہ اور جعفر پر پڑی تو ان کو پہچان کر کانپ گئی کہ وہ رات والے سوداگر ہیں۔ دیکھیے شب والی گستاخی کا کیا انجام ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے زبیدہ کو اپنے حالات بیان کرنے کا حکم دیا۔ زبیدہ کانپتی اور ڈرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس طرح حالات زندگی بیان کرنا شروع کر دیے۔ یا امیر المومنین، یہ دونوں کتیاں میری سگی بہنیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بہن میں ہوں۔ صافی اور امینہ میری سوتیلی بہنیں ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ورثے میں ہمیں کافی جائیداد ملی تھی۔ میری حقیقی بہنوں نے اپنی منشا کے مطابق اپنے نکاح کر لیے اور شوہروں کے ہمراہ چلی گئیں، لیکن ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کا روپیہ پیسہ ختم ہو گیا اور ان کے خاوندوں نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ یہ تباہ و برباد ہو کر میرے پاس آئیں۔ میں نے ان کو سر آنکھوں پر لیا اور جتنی دلجوئی کر سکتی تھی وہ کی۔ ابھی 1 سال بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ ان دونوں نے پھر شادی کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ پہلے نکاح کے بعد تمہاری کیا بھلائی ہوئی ہے کہ اب تم پھر ارادہ کر رہی ہو؟ چند دن صبر کرو، مناسب موقع دیکھ کر میں تمہاری شادی کا انتظام کر دوں گی۔ لیکن میری دونوں بہنیں مصر رہیں اور حسب مرضی دوبارہ عقد کر لیے، لیکن کچھ ہی دن بعد پریشان حال واپس آئیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت ان کو ملامت کروں، اپنے یہاں محبت سے رکھا۔ ابھی چند مہینے گزرے تھے کہ ہمیں تجارت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ہم مناسب مال خرید کر بصرے کی طرف روانہ ہوئیں۔
تقدیر سے ہمارا جہاز راستہ بھول گیا اور ہم بظاہر ایک غریب آباد جزیرے کے پاس پہنچے۔ کپتان نیچے اترا اور جزیرے کے حالات معلوم کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر خدا کی قدرت دیکھو، کیا کیا عجائبات ہیں۔ ہم سب اتر کر گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میری بہنیں ایک سمت چلی گئیں، میں دوسری سمت چل پڑی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک پورا شہر آباد ہے، مکان نفیس اور عالی شان، بازار سجے ہوئے، باغات اور نہریں موجود۔ ہر طرف پھیلے ہوئے ہزاروں آدمی سڑکوں پر نظر آئے، لیکن سب پتھر کے بنے ہوئے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا تھا۔ میں سخت تعجب کے عالم میں دیکھتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ تھوڑی اور آگے بڑھی تو ایک مکان سے انسانی آواز آئی۔ میں نے اندر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر اس کو سلام کیا۔ جب سے میری نظر اس پر پڑی تھی، دل کا عجیب حال تھا، جو کہ عرض کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن حضور کے سامنے چونکہ سب واقعات پیش کرتے ہیں، اس لیے مجبوراً کہتی ہوں کہ اس نوجوان کو دیکھ کر میں اس سے محبت کرنے لگی۔ جب سلام کر کے میں اس کے قریب گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے آج مدت کے بعد اپنے جیسوں کی صورت نظر آئی۔ میں نے اس سے حال دریافت کیا تو وہ مرد آہ بھر کر بولا کہ اس ملک کا بادشاہ میرا باپ ہے اور یہاں کے لوگ آتش پرست تھے۔ مجھے جس دایا نے پرورش کیا وہ مسلمان تھی، کبھی کبھی مجھے بھی اسلام کے فرائض بتایا کرتی تھی۔ جب میں سن کر شعور کو پہنچا تو میں پوشیدہ طور پر مسلمان ہو گیا، اور کچھ زمانہ گزرا تو ایک روز ایک آواز غیب سے آئی جسے سارے شہر نے سنا۔